تو مولانا جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا 100 کتابوں 100 ورق در نار کن، جان و دل رہا جانب دلدار کن، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمش تبریزی نہ شد۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تمام کتابوں کو آگ لگا دو، دل و جاں ایک صاحب دل کے حوالے کر دو، تو تم کو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی دید مرشد سے نصیب ہوگی۔ دی مجو اندر کتاب آئے بے خبر، علم حکمت در کتاب دی از نظر۔ وطن صاحب ارشاد فرماتے وطن حشر میں جا کے دیکھوں میں کس کو، میرا یار ہل پل میرے روبرو ہے، آج ہی دیدار حق نے ہم کو دکھلایا، وطن شیخ صاحب کے لیے اقرار فردہ ہو گیا۔ وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں تو ان کو دیدار حشر میں۔ پورا علم تصوف قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں المجاہد من جہاد نفسہ، سب میں بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور مرید بن گیا تو مرید کے معنی بیعت کرنا، بے ہو جانا ہے، بک جانا ہے۔ اب تک تمہارا چلتا تھا، اب تمہارا نہیں چلے گا، تم بک چکے ہو مرشد کے ہاتھ پہ، جو مرشد ارشاد فرمائے گا اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو غریب نواز ارشاد فرمائے نہ دنیا دوست می دارد نہ خبارہ خریدارم، مرا چیزیں نمی باید بجز دیدار یا اللہ، طلب دنیا کی ہے نہ آخرت کی، میرے مولا مجھے تیری طلب ہے، تجھی سے تجھی کو مانگتا ہوں، تو چاہیے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر پورا علم تصوف، علم معرفت بھرا ہوا ہے، تو لہٰذا کوئی کام خلاف شرع نہ کرے، ظاہر میں عبدیت کا مظاہرہ ہو، باطن میں من و تو کے جھگڑے سے نکل جائے۔ خانقاہوں میں فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ ہوتا ہے، خانقاہ میں کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ نہیں، فساد نہیں، کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہر ایک جا رہا ہے اپنے آپ کو کھو رہا ہے، یا ناشنائی سے آشنائی میں آ رہا ہے، اللہ ہی بچا خانقاہ میں۔ اور خانقاہ میں لڑی جھگڑے نہیں ہے، نہ کچھ نہیں، خالی اللہ کی بقا ہے۔ تو اے برادران عزیز، خانقاہ میں کیوں جاؤ؟ خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم کے لیے، اللہ کی دید کے لیے جاؤ، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ تو پھر جب تم اللہ کے خلیفہ مت جانو، اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھو، خوب پیر کی خدمت کرتے رہو، پیر کے رنگ میں رنگ جاؤ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تم کو اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس کی دید کی تعلیم حاصل ہوگی۔ کیونکہ آپ خوال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمارا نظریہ یاد رکھیے، ہم ایسے مرشدوں کے خلیفہ ہیں جو دنیا میں چوٹی کے بزرگ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ایسے بڑے بڑے محدثین، مولانا جلال الدین رومی، محی الدین عربی، محمد غزالی، احمد غزالی، فرید الدین عطار، سلسلہ حدادیہ، بدویہ، خلوتیہ، غازیہ، الوانیہ، خضرویہ، سنوسیہ، منوریہ، کئی مختلف سلاسل آپ کے پاس جم چکے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن۔ تو کیا ہم کو ظاہر میں عبدیت کا ایسا مظاہرہ کرنا ہے؟ 5 وقتہ نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی کوشش کرو، اور باطن میں اپنے یار کے رنگ میں رکھ کے من و تو کے جھگڑے سے نکل جاؤ۔ تو ظاہر میں عبدیت کا مظاہرہ، باطن میں الوہیت کا معاملہ، بندہ عبدیت اور الوہیت کا جامع ہے۔ تو لہٰذا اے برادران عزیز، دل کے اوپر 4 قسم کے خیالات آتے ہیں۔ پہلا خیال اللہ دل پہ ڈالتا ہے، دیکھ مجھے پہچان، میری معرفت حاصل کر، علم عرفان حاصل کر، میرے دیدار سے مستفیض ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا، تو اس کا نام کیا رکھے بزرگوں نے؟ خیال رحمانی۔ دوسرا خیال آتا ہے ملکی، خیال ملکی، فرشتے دل میں ڈالتے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، جھوٹ مت بول، غیبت مت کر، گناہ مت کر، نیک کام کے، اچھے کام کے خیالات ملائکہ ڈالتے، اس کو بولے خیال ملکی۔ اب خیال نفسانی، نفس دل پہ ڈالتا، دیکھ مرغن غذا کھا، یہ کھا، وہ کھا، ہما قسم کے لذات، ہما قسم کے خواہشات، یہ نفس ڈالتا، تو اس کو بولے خیال نفسانی۔ اور ایک خیال شیطانی، شیطان جھوٹ بول، غیبت کر، برے کام کر، یہ خیال شیطانی۔ تو انسان کے دل پر 4 کے خیالات آ رہے، خیال رحمانی، خیال ملکی، خیال نفسانی، خیال شیطانی۔ تو چاروں میں سے 2 خیال رہبر ہیں، خیال رحمانی، خیال ملکی، اس کو رہبر، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ نفسانی اور شیطانی یہ خیال رہزن ہے، اس کو بریک لگانا چاہیے۔ خیال آنے سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، خیال پہ عمل نہیں کرنا۔ تو بزرگوں نے پہلا جہاد کیا ہے؟ تو یہ خیالات کے اوپر عمل۔ اے برادران عزیز، شریعت، احکام النبی، طریقت، افعال النبی، حقیقت اور معرفت
احوال النبی سب سرکار سے جاری ہے۔ اور تم کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا، کرامتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ خانقاہ میں خود کو کھونے کے لیے، حق کو پانے کے لیے جانا ہے۔ میں پنے کے قدم کو اول کاڑ، سامنے سے دوئی کا پردہ پھاڑ، چل نہارے کو ایک قدم رستہ، قدم اٹھا تو اس کو رب دستا، کون کہے کسی کو کب دستا، پیر کامل ملے تو اب دستا۔